دل پہ لگے گی تبھی بات بنے گی۔ عفان اور انم کا بچپن ساتھ ساتھ بیتا تھا۔ دونوں ایک ہی محلے میں رہتے تھے، ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے اور ہر چھوٹی بڑی بات ایک دوسرے سے ساجھا کرتے تھے۔ پورے محلے میں ان کی دوستی کی مثال دی جاتی تھی۔ عفان سوبھاؤ سے شانت، سمجھدار اور ذمہ دار لڑکا تھا، وہیں انم ہمیشہ ہنسمکھ، چنچل اور سب کی مدد کرنے والی لڑکی تھی۔ دونوں کی دوستی اتنی گہری تھی کہ اگر ایک دن بھی ملاقات نہ ہوتی تو دونوں کو خالی پن محسوس ہونے لگتا۔ سمے کے ساتھ دونوں بڑے ہونے لگے، اسکول ختم ہوا اور کالج شروع ہو گیا۔ دوستی تو پہلے جیسی ہی رہی، لیکن عفان کے دل میں ایک نیا احساس جنم لینے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ اب انم اس کے لیے صرف سب سے اچھی دوست نہیں رہی، بلکہ اس کی خوشی ہی اس کی اپنی خوشی بن چکی تھی۔ عفان کئی بار سوچتا کہ اپنے دل کی بات انم کو بتا دے، لیکن ہر بار خود کو روک لیتا۔ اسے ڈر نہیں تھا کہ انم اسے منع کر دے گی، بلکہ اسے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں ان کی خوبصورت دوستی پر کوئی اثر نہ پڑ جائے۔ اس نے من ہی من فیصلہ کر لیا کہ اگر اس کی خاموشی سے انم ہمیشہ مسکراتی رہے تو یہی اس کے لیے سب سے بڑا سکون ہوگا۔ اس نے اپنے پیار کو اپنے ویوہار میں چھپا لیا۔ جب بھی انم کسی پریشانی میں ہوتی، عفان سب سے پہلے اس کے ساتھ کھڑا دکھائی دیتا۔ اگر انم کسی پریکشا کو لے کر تناؤ میں ہوتی تو عفان دیر رات تک اس کی پڑھائی میں مدد کرتا۔ اگر انم کسی بات سے اداس ہوتی تو عفان بنا کچھ پوچھے اسے اس کی پسندیدہ جگہ لے جاتا تاکہ اس کے چہرے پر پھر سے مسکان لوٹ آئے۔ انم بھی عفان پر پورا بھروسہ کرتی تھی۔ وہ اکثر کہتی، اگر میری زندگی میں کوئی ایسا انسان ہے جس پر میں آنکھ بند کر کے بھروسہ کر سکتی ہوں تو وہ تم ہو۔ عفان یا سن کر عفان کے چہرے پر ہلکی سی مسکان آ جاتی، لیکن اس کے دل میں چھپے جذبات اور بھی گہرے ہو جاتے۔ وہ صرف اتنا کہتا، دوستی کا رشتہ ہی سب سے خوبصورت ہوتا ہے۔ کالج کے آخری سال میں انم کو ایک بڑی کمپنی میں نوکری کا افسر ملا۔ پورے پریوار میں خوشی کا ماحول تھا۔ عفان بھی دل سے خوش تھا۔ اس نے سب سے پہلے انم کو بدھائی دی اور اس کے لیے ایک چھوٹی سی ڈائری اپہار میں دی۔ ڈائری کے پہلے پنے پر کیول ایک پنکتی لکھی تھی، تمہارے ہر سپنے کی اڑان میں میری دعا ہمیشہ ساتھ رہے گی۔ انم نے مسکرا کر ڈائری اپنے سینے سے لگا لی اور بولی، تم ہمیشہ میرے سب سے اچھے دوست رہو گے۔ عفان نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ اس کے دل میں انگنت باتیں تھیں، لیکن اس نے ایک بار پھر انہیں اپنے دل میں ہی رہنے دیا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ آنے والے دنوں میں انم کی زندگی ایک ایسے موڑ پر پہنچنے والی ہے۔ انم نے نئی نوکری شروع کر دی، شہر بدل گیا، ذمہ داریاں بڑھ گئی، لیکن عفان اور اس کی دوستی پہلے جیسی ہی رہی۔ دونوں روز بات تو نہیں کر پاتے تھے، لیکن ایک دوسرے کی خبر ہمیشہ رکھتے تھے۔ کچھ مہینوں بعد انم کے گھر والوں نے اس کی شادی کی بات شروع کر دی۔ ایک اچھے پریوار سے رشتہ آیا۔ لڑکا پڑھا لکھا اور سمجھدار تھا۔ انم نے یہ بات سب سے پہلے عفان کو بتائی۔ کچھ پل کے لیے عفان بالکل شانت ہو گیا۔ اس کے دل میں ہلکا سا درد اٹھا، لیکن اگلے ہی پل اس نے مسکرا کر کہا، اگر تم خوش ہو تو اس سے بڑی خوشی میرے لیے کوئی نہیں۔ انم نے کہا، تم ہمیشہ میری ہر خوشی میں سب سے پہلے شامل رہے ہو۔ میری شادی میں بھی تمہیں سب سے بڑی ذمہ داری نبھانی ہوگی۔ عفان نے بنا کسی شکایت کے ہاں کر دی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ عفان دن رات محنت کرتا تھا، کبھی مہمانوں کی ویوستھا کرتا، کبھی سجاوٹ دیکھتا تو کبھی انم کے پریوار کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت پوری کرتا۔ کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے دل کے سب سے گہرے احساس کو مسکراہٹ کے پیچھے چھپائے ہوئے ہے۔ شادی والے دن انم نے دلہن کے روپ میں جب عفان کو دیکھا تو بولی، اگر تم میرے جیون میں دوست بن کر نہ آتے تو شاید میں کبھی اتنی مضبوط نہیں بن پاتی۔ عفان نے مسکرا کر کہا، دوست وہی ہوتا ہے جو ہر خوشی میں ساتھ کھڑا رہے۔ انم کی شادی اچھے سے ہو گئی۔ ودائی کے سمے عفان کی آنکھیں نم تھیں، لیکن اس نے اپنے آنسو کسی کو نہیں دکھائے۔ 2 سال بعد عفان نے اپنے امی ابو کی اچھا سے ایک سنسکاری لڑکی سلمیٰ سے نکاح کر لیا۔ سلمیٰ سوبھاؤ سے بے حد سمجھدار تھی۔ اس نے کبھی عفان کے عتیق کو لے کر کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ اس کے بھوشیہ کو سنوارنے میں اس کا ساتھ دیا۔
دھیرے دھیرے عفان نے محسوس کیا کہ سچا رشتہ وہی ہوتا ہے جہاں سامان، وشواس اور اپناپن ہو۔ ایک دن انم اپنے شوہر کے ساتھ عفان اور سلمیٰ سے ملنے آئی۔ چاروں نے ساتھ بیٹھ کر پرانی یادوں کو تازہ کیا۔ بات چیت کے دوران انم مسکرا کر بولی، آج سوچتی ہوں اللہ نے مجھے سب سے اچھا دوست دیا تھا۔ تمہاری وجہ سے میں نے ہمیشہ صحیح فیصلے لیے اور کبھی خود کو اکیلا نہیں سمجھا۔ عفان نے شانت سور میں کہا، کچھ رشتے منزل بننے کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی حوصلہ دینے کے لیے بنتے ہیں۔ سلمیٰ نے مسکراتے ہوئے دونوں کی دوستی کا سمان کیا اور کہا، ایسی سچی دوستی بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اس دن عفان کے من میں برسوں سے چھپا بوجھ بھی ہلکا ہو گیا۔ اس نے سمجھ لیا کہ سچی محبت ہمیشہ پانے کا نام نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی کسی کی خوشیوں کے لیے اپنے جذباتوں کو سمان کے ساتھ دل میں چھپا کر رکھنا بھی پیار کی سب سے خوبصورت مثال بن جاتا ہے۔ سچی محبت کبھی سوارتھ نہیں دکھاتی، وہ سمان، وشواس اور دوسرے کی خوشی میں اپنی خوشی ڈھونڈنا سکھاتی ہے۔ جو پیار بنا کسی امید کے بھی دعا بن کر ساتھ رہے، وہی پیار سب سے پوتر ہوتا ہے۔